بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، شروع کر دوں. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. آمین یا رب العالمین. خواتین و حضرات، آج مجھے جس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کا عنوان رکھا گیا ہے معرکہ ایمان و مادیت. یہ عنوان مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عرف عام میں علی میاں بھی کہا جاتا ہے، ان کی ایک تصنیف کا یہ ٹائٹل ہے، معرکہ ایمان و مادیت. اور بنیادی طور پر یہ سورۃ الکہف کی ایک خاص طرح کی، آپ کہہ لیں کہ تفسیر تو نہیں کہنا چاہیے، ایک خاص طرح کی ریڈنگ ہے. اور تفسیر کے علم میں ایک جانرا ہے جس کو کہا جاتا ہے التفسیر الموضوعی، کہ کسی ایک خاص موضوع کو لے کر اس پر جو ہے وہ تفسیر کی جائے. تو بعض اوقات وہ کسی تھیم پر ہوتی ہے، مثال کے طور پہ الصبر فی القرآن، الجہاد فی القرآن مثال کے طور پہ. اور بعض اوقات کسی ایک صورت کو لے کر اس کو ایز اے ٹوٹیلٹی اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کا ایک تھیمیٹک جائزہ لیا جاتا ہے. تو مولانا نے بنیادی طور پر سورہ کہف کا جائزہ لیا ہے، اور خاص جو نسبت ہے وہ فتنہ دجال ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کرے گا، ان کو اپنا معمول بنائے گا، وہ فتنہ دجال سے اس کی حفاظت کی جائے گی. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی تم میں اس کو پائے فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سورۃ الکہف، تو اس کو چاہیے کہ پھر دجال کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات جو ہے وہ تلاوت کرے، پڑھ لے. اسی طریقے سے سورہ کہف کی اسی طرح کی ایک تفصیل جو ہے وہ فتنہ دجال کے حوالے سے وہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے. ان کی مشہور تصنیف ہے التذکیر بسورۃ الکہف. تو بہرحال یہ عنوان وہاں سے لیا گیا ہے، معرکہ ایمان و مادیت. ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو جیسے جو بائنری بننی چاہیے نا، وہ بننی چاہیے ایمان و کفر کی، اور مادیت کے مقابل میں روحانیت کی. لیکن چونکہ روحانیت کا لفظ اس کے اندر ایک خاص طرح کی آپ کہہ لیں کہ پروسراریت پائی جاتی ہے، اور ایک خاص طرح کا ایسوٹیریسزم اس سے لوگوں نے متعلق کر دیا ہے، اس وجہ سے روحانیت کی اصطلاح بہت زیادہ ویگ ہو گئی ہے، اور مطلب اس کا ایبیوز بھی بہت کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے ورنہ تو اگر آپ دیکھیں گے نا کہ یہ جو مارکہ ہے، جس کو اقبال نے ایک جگہ کہا نا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تو وہاں روح اور بدن، ٹھیک ہے، یعنی ایک وہ لوگ ہیں کہ جو انسان کو ایک روحانی وجود مانتے ہیں، اس دنیا کی روحانی اصل مانتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو انسان کو بھی اور کائنات کو بھی سراسر مادہ مانتے ہیں. تو دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش. ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اگرچہ جو دوسرا شعر ہے اس کا پہلا مصرع تھیولوجیکلی پرابلمیٹک ہے، یعنی یہ کہنا کہ اللہ کو جو ہے وہ کسی چیز پر بھروسہ ہے، یہ ویسے ہی نامناسب لفظ ہے. لیکن بہرحال یہاں اقبال چونکہ کوئی علم کلام پر کوئی ٹریٹیز نہیں لکھ رہے تھے، ایک شعر کہا ہے انہوں نے، ورنہ بہرحال یہ لفظ اللہ کے لیے قطعاً نامناسب ہے کہ اللہ کسی پر بھروسہ کرتا ہے یا اللہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ڈیپینڈ تو انسان کرتا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ
معرکہ روح و بدن ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کا آغاز بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ جدل سے ہوا تھا، ایک ڈائلیکٹکس سے ہوا تھا، اور اس کا خاتمہ بھی ایک ڈائلیکٹکس پہ ہوگا۔ یعنی جو آپ کہیں کہ جو بالکل ابتدائی کریکٹرز ہیں وہ کیا ہیں، وہ آدم و ابلیس ہے۔ اور جب یہ دنیا اپنی گویا کلمینیشن کی طرف بڑھے گی اور گویا اس کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، تو وہاں پر بھی پھر ہمیں دو کردار نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک آدم کے وارث، آدمیت کے وارث۔ آدم کون؟ کہ جو خلیفۃ اللہ ہیں۔ آدم کون؟ جو گویا آرکیٹائپل عبداللہ ہیں۔ یعنی اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے، تو وہ آدم سے ہمیں پتہ لگے گا۔ اور اس کے مقابل میں اللہ کے خلاف سرکشی، اللہ کے خلاف بغاوت، ٹھیک ہے، اس کا سمبل کون ہے؟ اس کا سمبل جو ہے وہ ابلیس ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی بائنری معاذ اللہ خدا اور ابلیس کی ہے، نہیں، معاذ اللہ، کبھی بھی نہیں۔ یعنی یہ بائنری تو وہ ہے جو پارسیوں نے بنائی، جو زوراسٹرینز نے بنائی، زرتشتیوں نے بنائی۔ اور دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے فلسفیانہ اعتبار سے جس کو کہا جاتا ہے پرابلم آف ایول یا پرابلم آف پین اینڈ سفرنگ۔ تو اس کا جو حل نکالا زرتشت نے، وہ یہ نکالا کہ اصل میں اس دنیا کو گورن کرنے والی ڈیوائن لیول پر بھی اس میں ایک ڈویلٹی پائی جاتی ہے۔ یعنی ایک خدا وہ ہے جو خیر کا ایجنٹ ہے، جس کو وہ یزداں کہتے ہیں، اور ایک خدا وہ ہے جو شر کا پروپیگیٹر ہے، جس کو وہ اہرمن کہتے ہیں۔ تو ہم کبھی بھی ایسا نہیں سمجھتے، یعنی ابلیس معاذ اللہ اللہ کا مد مقابل نہیں ہے، وہ آدم کا مد مقابل ہے، اور ابلیس اللہ کا بندہ ہے۔ اور جیسے ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے یہاں پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے، تو ابلیس بھی اللہ کی ایسی ہی گرفت میں ہے۔ جب چاہے اللہ اس کو مسل دے، لیکن چونکہ اللہ کی اپنی ایک سکیم ہے، اللہ نے اس کائنات کو آزمائش کے قانون پہ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ مہلت دے رکھی ہے، ٹھیک ہے، کہ جب تک یہ دنیا چلتی ہے تم میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر لو۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو بائنری ہے وہ کیا ہے، وہ آدم اور ابلیس ہے۔ اور میں یہ بتا رہا تھا کہ دنیا جب اپنے خاتمے کی طرف جائے گی تو یہ دونوں قوتیں، آدم اور ابلیس کی، جو آپ سمجھ لیں کہ جو اس کی اولاد ہے یا اس کے جو ماننے والے ہیں یا اس کو فالو کرنے والے ہیں، اپنی انتہا پر پہنچیں گے۔ تو ابلیسیت کا گویا سب سے بڑا بروز انسانی شکل میں جو ہوگا وہ شخص دجال میں ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ مخلوق ہے، وہ بندوں میں سے ہے، اور جو روایتیں ہمارے سامنے ہے وہ بنی آدم ہی میں سے ہے، یعنی وہ کوئی الگ سپیشی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی میٹافر نہیں ہے، وہ کوئی استعارہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک گوشت پوست کا وجود ہے، ایک جسم رکھنے والا وجود۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بنی آدم میں سے ہے۔ تو گویا دجال کیا ہے، وہ ابلیس کا گویا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدم کی تخلیق سے لے کے دنیا کے خاتمے تک کوئی فتنہ جو ہے وہ المسیح الدجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے۔ اور ہر پیغمبر نے جو ہے، ہر رسول نے، ہر نبی نے اپنی قوم کو متنبع کیا ہے، خبردار کیا ہے دجال سے، یہاں تک کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو باخبر کیا تھا۔ سیدنا نوح کا تذکرہ خاص طور پہ رسول اللہ نے اس وجہ سے کیا کہ آدم جو ہیں وہ پہلے نبی ہیں اور نوح پہلے رسول ہیں، یعنی جن کو ایک متعین قوم کی طرف ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا۔ تو ابلیس کا گویا آپ سمجھ لیں جو سارے اس کا سلسلہ ہے، اس کا اختتام، اس کی کلمینیشن کہاں پر جا کر ہوگی؟ دجال میں۔ گویا وہ مادیت کی انتہا ہے۔ اور آدم ظاہری بات ہے ایک روحانی وجود ہے۔ خود قرآن مجید نے کہا نا کہ نفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ خلقتہ بیدی بلا تشبیہ، میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو وہ جو آدم ہے جو بنیادی طور پر ایک روحانی وجود ہے،
ان کی گویا انتہا کہاں جا کر ہوگی؟ وہ روح اللہ کے ہاں ہوگی۔ روح اللہ کون ہے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ گویا وہ دنیا کے خاتمے سے پہلے ان کا نزول ثانی ہوگا، اور پھر یہ جو مارکہ روح و بدن ہے یہ بالکل اپنی انتہا پر وہاں جا کر ظاہر ہوگا۔ اور دجال کے بارے میں جو ہم سنتے آئے ہیں کہ اس کے پاس غیر معمولی طاقت ہوگی اس دنیا پر تصرف کرنے کی۔ دنیا کیا ہے؟ بنیادی طور پر ایک اس کا جو ظاہر ہے وہ آب و گل ہے، وہ مٹی اور پانی ہے، وہ میٹر ہے۔ تو میٹر پر غیر معمولی تصرف کا ہونا وہ گویا بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچ جائے گا کہ لوگوں کو ایسے لگنے لگے گا کہ جیسے اس شخص کے ہاں خدائی اختیارات یا خدائی اوصاف پیدا ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف بکم اذا ابتلیتم بعبد، کہ کیا معاملہ ہوگا جب تمہاری آزمائش کی جائے گی ایک بندے کے ذریعے، قد سخرت لہ انہار الارض وثمارها، جس کے لیے دنیا کی نہریں اور دنیا کے پھل مسخر کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر بھی کیا ہے؟ بعبد، دجال بھی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی گرفت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اس کو غیر معمولی طاقتیں دے دی ہیں۔ اور پھر کہا کہ بہت سی روایتوں میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے ساتھ ایک جنت جیسی چیز ہوگی اور ایک جہنم جیسی چیز ہوگی۔ اس کی جو جنت ہے جو بہت خوشنما ہوگی اور بہت گلٹرنگ ہوگی اور بہت جو ہے وہ رنگ برنگی ہوگی، وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ حقیقتاً انجام کار کے اعتبار سے جنت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کوئی بھی تم میں سے اس کو پائے تو وہ جو ہے اس کی جہنم کو آپٹ کر لے، اس کے جہنم کو آپٹ کر لے تو وہ انجام کار کے طور پر کیا ہوگی؟ وہ جنت ہوگی۔ تو اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہر دور کی ایک آنٹولوجی ہوتی ہے، ہر دور کا ایک علم الوجود ہوتا ہے، اور ہر دور میں ایک وجود اعلیٰ ہوتا ہے، بینگ سب سے بڑی بینگ ہوتی ہے۔ تو جو میڈیول دور تھا اس تک دنیا میں جو سب سے بڑا وجود سمجھا جاتا تھا وہ خدا کا وجود سمجھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے مڈرنٹی کے آنے سے پہلے پوری دنیا کی تمام تہذیبوں میں جو سب سے بڑا علم تھا، جو آنٹولوجی تھی، وہ تھیولوجی تھی، وہ الہیات تھی، ٹھیک ہے۔ اور جو مغربی مفکرین ہیں بعد میں انہوں نے یہ شکایت بھی کی کہ میڈیول دور میں کیا ہوا تھا کہ فلسفی بیکیم دا ہینڈ میڈن آف تھیولوجی، کہ فلسفہ جو ہے وہ الہیات کی باندی بن کے رہ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر انلائٹنمنٹ کا دور آیا، اور اس میں بنیادی طور پر انسان کو مرکز کائنات قرار دیا گیا، اور ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے بڑی آنٹولوجی ہے وہ اینثروپولوجی بن گئی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد جب آپ نے انسان کو اس کی روحانی اصل سے کاٹ دیا اور انسان کو ایک مادی وجود بنا دیا، تو پھر آج زیادہ کائنات پر فوکس ہو گئی۔ کیونکہ اگر آپ انسان کو یہ سمجھیں کہ انسان جو ہے وہ ایک کوالٹیٹیو بینگ ہے، رینیگینو کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہی ہے دا رین آف کوانٹٹی، کہ یہ جو کوانٹٹی کا دور ہے، تو اگر آپ کوانٹیفیکیشن کی بات کریں گے نا اور انسان کو روحانی الاصل نہیں مانیں گے، تو پھر تو یہ کائنات انسان سے بہت بڑی ہے اور بہت طاقتور ہے۔ پاسکل کی پینسیز ہیں، اس میں اس نے ایک جملہ، ایک اقتباس اس نے لکھا ہے کہ مین از اے ریڈ، انسان بس ایک ٹنکے کی طرح ہے، ہوا اس کو اڑا لے جاتی ہے، پانی اس کو بہا لے جاتی ہے، اور وہ بالکل جو ہے وہ بالکل ایسی چیز ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی، یعنی جس کو نیچر ہم کہتے ہیں یا جس کو ہم کائنات کہتے ہیں، اس کے مقابل میں انسان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن جس وقت ہوا اس کو اڑا رہی ہوتی ہے، جب پانی اس کو بہا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور کہا کہ اس وقت بھی وہ جو ایک تنکا ہے وہ سمندر سے بھی بڑا ہے اور ہوا کے طوفانوں سے بھی بڑا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بیکاز ہی از اے تھنکنگ ریڈ، وہ ایک سوچنے سمجھنے والا سرکنڈا ہے، وہ ایک سوچنے سمجھنے والا تنکا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو کانشیسنس ہے، اور خاص طور پر سیلف کانشیسنس، یہ جو ایک آئی ایم نیس ہے،
یہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ابھی آج کل آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں بہت چرچا ہے اے آئی کا، اور ایک ڈر ہے لوگوں کو کہ نینو ٹیکنالوجی اور بائیو ٹیکنالوجی اس کی جو میرج ہوگی تو اس سے کیا طوفان برپا ہوں گے اور صورتحال کہاں تک پہنچے گی، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ شخص جو آج کل کچھ 5-6 سال سے بہت زیادہ پاپولر ہے، ہراری، جو کہ ایتھیسٹ بھی ہے، جو ہومو سیکشول بھی ہے، اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بھئی یہ لوگ بلا وجہ میں ڈر رہے ہیں۔ مشین کے اندر آپ انٹیلیجنس پیدا کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر ایک خاص طرح کی ریشیوسینیشن جس کو کہتے ہیں، ریشنیلٹی، اینڈز مینز ریشنیلٹی، یہ آپ پیدا کر سکتے ہیں، کانشیسنس آپ اس کے اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو ایک خیال ہے نا بہت پرانا لوگوں کا، پی وی شیلی کی بھی جو ایک فکشن کی کتاب تھی نا فرینکنسٹین، کہ جیسے ایک انسان نے ایک مشین بنائی اور وہ مشین انسان پر غالب آ گئی، مشین نے انسان کو گویا کھا لیا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہیومن ایجنسی باقی رہے گی، اور چاہے خدا کو کوئی مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، انسان کی برتری کائنات پر قائم رہے گی۔ یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے صوفیاء کے ہاں بھی یہ پایا جاتا ہے تھیم کہ جو انفس ہے وہ آفاق سے بڑا ہے، یعنی جو مائکرو کازم ہے وہ میکرو کازم سے بڑا ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے صوفیاء یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی انسان کیا ہے، یہ آیت جامعہ ہے، اس کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی ایک نشانی ہے نا، اللہ کی طرف ایک انڈیکیشن ہے، لیکن انسان کے اندر گویا وہ ساری نشانیاں جمع ہیں۔ اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی نہ پیڑ پودا ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سمندر ہے، بلکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ بندہ کہ جو عبد کامل ہے، جس کو ہمارے صوفیاء کہتے تھے انسان کامل۔ اسی وجہ سے ہر دور کا نبی وہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہوتا ہے، اور آج کے دور میں بھی اللہ کی سب سے بڑی نشانی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور وہ ولی موجود ہیں اس وقت بھی دنیا میں۔ سب سے بڑی نشانی اللہ کی وہ ہے۔ اللہ کے نبی نے سے پوچھا گیا نا کہ کون لوگ ہیں جن کی ہمیں صحبت اختیار کرنی چاہیے، تو فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اللہ کی یاد قائم ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمیں اب بہت زیادہ ایک انگزائٹی اور پریشانی جو ہے وہ لاحق ہے، خاص طور پر یہ جو اب یہ چیٹ جی پی ٹی کا تصور آیا ہے، جارڈن پیٹرسن کی آج کل کچھ کلپس بہت وائرل ہو رہے ہیں کہ اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان ریڈنڈنٹ ہونے والا ہے، انسان ایک آبسولیٹ وجود بننے والا ہے۔ میں فلسفے کا طالب علم ہوں، ہر سال نومبر کے تیسرے ہفتے میں ورلڈ فلسفی ڈے منایا جاتا ہے۔ یونیسکو کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ دن منانے کا ایک رواج ہے، فلسفے کا بھی دن ہے۔ تو ہر نومبر کی جو ہر سال نومبر کی جو تیسری جمعرات ہوتی ہے وہ ورلڈ فلسفی ڈے ہے۔ تو ہر سال یونیسکو کو اس کا تھیم بھی دیتی ہے کہ بھئی اس دفعہ جو ہے وہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے، اس پر سیمینارز کرائے جائیں۔ تو جو 2022 کا تھیم تھا اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ دا فورتھ کمنگ ہیومن، دا فورتھ کمنگ ہیومن، یعنی اب جو نیا انسان آنے والا ہے۔ اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ہیومینٹی 2.0، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پر بات ہو رہی ہے کہ یہ جو انسان، یہ جو ہیومینٹی موجود ہے، یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، یہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گی۔ اور شروع کہاں سے ہوئے تھے آپ؟ شروع آپ یہاں سے ہوئے تھے کہ مین از دا میئر آف آل تھنگس، انسان جو ہے وہ ہر چیز کا پیمانہ ہے۔ اور آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا معاذ اللہ کہ ہم نے خدا کو تو قتل کر دیا ہے، اب انسان ہی کو خدا بننا ہے۔ نیٹشے نے کہا تھا کہ ہم نے معاذ اللہ خدا کو قتل کر دیا ہے، اب لوگوں کو خود سے جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور اس نے کہا کہ خدا کو معاذ اللہ مرنا ہوگا تاکہ انسان جی سکے، تاکہ انسان جو ہے وہ تو دب ہی گیا نا خدا کے آگے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ تو اب اس کی ضرورت ہے کہ انسان سامنے آئے، انسان ظاہر ہو۔ اور مثال کے طور پہ سارتر کے ہاں یہ تھیم ملتا ہے، ایگزسٹانشلزم کے ہاں آزادی کا تھیم ملتا ہے کہ مین از واٹ ہی میکس آف ہمسیلف، انسان کیا ہے جو وہ اپنے آپ کو بنا لے، اس کی تشکیل کر لے، اور کوئی انسان کی ایسنس نہیں ہے۔ یعنی ایگزسٹانشلزم کا جو اس کو کلمہ کہا جاتا ہے وہ اس کا یہ جملہ ہے کہ ایگزسٹنس پرسیڈز ایسنس۔ تمام فلسفیانہ روایت میں تصور یہ تھا کہ انسان کا ایک ایسنس ہے جو گیون ہے، اور پھر اس کی ایک خارجی ایگزسٹنس ہے۔
تو سارتر نے کہا کہ نہیں، ایگزسٹنس پہلے ہے، ایسنس بعد میں ہے، اور اگر انسان ایسنس طے کرتا ہے نا تو پھر ایسنس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن بینگ از بیسیکلی اے نان ایسینشلسٹ بینگ. نان ایسینشلسٹ ہے، اس کا کوئی ایسنس نہیں ہے. اور انسان کیا ہے بنیادی طور پر کہ اے بینگ ان اٹ سیلف، اے بینگ فار اٹ سیلف، اپنی ذات میں، یعنی جس کو سیلف ڈٹرمینیشن کہتے ہیں. یعنی انلائٹنمنٹ کا بنیادی آئیڈیا کیا تھا؟ سیلف ڈٹرمینیشن. سیلف ڈٹرمینیشن کا لفظ ہم سنتے ہیں عام طور پہ مسئلہ کشمیر کے ذیل میں، ہم یہ سنتے ہوں گے نا کہ کشمیریوں کو جو ہے وہ سیلف ڈٹرمینیشن کا رائٹ دینا چاہیے. تو وہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ ڈٹرمن کرنے کی آپ آزادی دیں کہ بھائی آپ بھارت سے ملنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے. لیکن اوریجنلی جو انلائٹنمنٹ کا آئیڈیا تھا سیلف ڈٹرمینیشن، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی ذات کو، اپنے وجود کو، اپنے بینگ کو میں ڈٹرمن کروں گا، اور مجھے ڈٹرمن کرنا ہے اور میں طے کروں گا، میں بتاؤں گا. صرف یہ نہیں کہ مجھے کیا ماننا ہے کیا نہیں ماننا، صرف یہ نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں ہونا یا کیا نہیں کرنا، مجھے کیا بننا ہے کیا نہیں بننا، یہ بھی میں طے کروں گا. اور انسان گویا خدا بننے کی راہ پر تھا. لیکن یہی سارتر بعد میں جا کر یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ مین از اے یوز لیس پیشن. انسان تو بس ایک بیکار سا ایک پیشن ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر جتنے بھی تھیمز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ایبسرڈیٹی کے ہیں، وہ نوزیا کے ہیں، وہ ایلینیشن کے ہیں. اور اسی وجہ سے میکنٹائر نے ایک بہت بڑا فلسفی ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ اب جدید مغرب کو یہ طے کرنا پڑے گا. اس کی ایک کتاب ہے آفٹر ورچو، اس کا ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہے نیٹشے اور ارسطوٹل. اب دو ہی رستے ہیں، یا تو بھائی کسی اخلاق کی بنیاد کی طرف چلے جاؤ. تو اس نے سجیسٹ کیا کہ وہ جو ارسطوٹل کی ورچو ایتھکس تھی نا اس کی طرف پلٹیں. حالانکہ وہ ایک عیسائی ہے، لیکن سیکولرائزیشن کا عمل اتنا مکمل ہے کہ وہ ایک مذہبی عیسائی ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ بھائی جو جوڈاؤ کرسچن ٹریڈیشن ہے موریلٹی کی، ایتھکس کی، اس کی طرف جاؤ. یعنی وہ بھی ڈرتے ڈرتے اگر اس نے کہا ہے تو اس نے ارسطو کا نام لیا. بھائی اس کو تو بڑا مانتے ہو نا، سبھی مانتے ہیں کہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے، ویسٹرن سویلائزیشن، اس کے جینیسز میں جو ہے وہ گریکو رومن ایک حصہ ہے اور ایک جو ہے وہ جوڈاؤ کرسچن ہے. لیکن جوڈاؤ کرسچن کا ذکر کرنا اب ممکن نہیں ہے. وہ جس کو چارلز ٹیلر کہتا ہے نا کہ اب وہ پلازیبل نہیں ہے، اب وہ پلازیبل نہیں. اب جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ ریفر جو کریں گے تو آپ جو ہے وہ گریکو رومن کی طرف ریفر کریں، اس کی طرف پلٹیں. تو اس نے کہا کہ یا تو آپ ارسطو کو اختیار کر لیں، ورنہ پھر انجام نیٹشے ہے. یعنی نہلزم سے اگر آپ کو بچنا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی اینکرنگ کرنی ہوگی، کسی نہ کسی جگہ جا کر آپ کو ٹھہرنا ہوگا. تو یہ جو انسان کا معاملہ ہے نا، کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک کتاب ایک صاحب نے مجھے ابھی دی، اس میں یاس جگانا چنگیزی کی غزل مشہور نقل ہوئی تھی. تو اس کا شعر بہت معروف ہے کہ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا. یہ ہے پوری جدید آدمی کی گویا سوانح، یہ ہے کہ خدا بننے چلے تھے اور اب جو ہے وہ مشین بن گئے. یعنی آج سے 200-250 سال، بلکہ ڈارون کے بعد سے تقریباً آپ سمجھ لیں 150 سال تک لوگوں نے انسانوں کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا اینیمل کے ساتھ، اور اب 40-50-60 سال سے اب جو آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے مشین کے ساتھ. یعنی کم از کم پہلے ایک آرگینک چیز تو تھی نا، لیکن اب کیا ہے؟ اب وہ مشین ہے. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، کہا کہ 4 مختلف مراحل سے جو ہے 4 ریولوشنز آئے. ایک اٹیلین فلاسفر ہے، اس نے کہا کہ انسانیت یا شرف انسانی کو 4 بڑی بلوز لگی ہیں پچھلے آپ سمجھ لیں کہ 400-500 سال میں. پہلا بلو جو لگا ہے ہیومن ڈگنیٹی کو، وہ لگایا ہے بنیادی طور پر جب کازمولوجی کا تصور بدل گیا. اور اس میں کہا کہ جس آدمی کا بنیادی کردار ہے وہ کوپرنیکس ہے. کوپرنیکس آیا اور اس نے کہا کہ اس کائنات میں ہم رہتے ہیں یہ جیو سینٹرڈ نہیں ہے،
اور یہ تو ہیلیو سینٹرڈ ہے، یہ تو یعنی زمین سٹیٹک نہیں ہے، زمین جو ہے وہ موو کر رہی ہے اور سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو بہرحال ایک آپ انسان کے پندار کو ایک دھچکا لگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو کرسچن چرچ ہے، کیتھولک چرچ، اس نے اس کی مخالفت اسی وجہ سے کی تھی۔ حالانکہ یہ جو ماڈل تھا یہ کوئی ببلیکل ماڈل تھوڑی تھا کازمولوجی کا، یعنی کازمولوجی وغیرہ یا میکینکس کائنات کی یہ مذہب کا یا الہامی لٹریچر کا موضوع نہیں ہے۔ تو کوئی بائبل میں ایسی کوئی آیت نہیں تھی کہ بھئی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ کائنات جو ہے اس کا مرکز زمین ہے اور زمین ساکن ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو ٹولمک ماڈل تھا، ٹولمی کا۔ لیکن چرچ نے اس کو اختیار کر لیا تھا۔ سبب کیا تھا کہ ان کا جو کہ پورا ورلڈ ویو جو کھڑا ہوا ہے وہ فال پہ، اور کریشن، فال اور ریڈمپشن۔ تو جو ریڈمپشن کا سارا ڈرامہ ہوا ہے وہ کہاں ہوا ہے؟ وہ زمین پر ہوا ہے۔ یعنی خدا نے معاذ اللہ اپنے بیٹے کو جو جس جگہ پر بھیجا ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ زمین ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں پھر اس کو مرکز کائنات ہونا چاہیے، خدا اپنا بیٹا جس جگہ پر بھیجے گا وہ مرکز کائنات ہی ہوگی۔ تو پہلی بلو تو یہ لگی کہ نہیں بھائی، آپ کوئی پریویلیج یا سینٹرل پوزیشن پر نہیں ہے، جو آپ کی ایبورڈ ہے وہ خود گھوم رہی ہے۔ دوسری بلو جو لگائی ہے وہ ڈارون نے لگائی، اور ڈارون نے کہا کہ بھئی انسان جو ہے وہ کوئی اشرف المخلوقات نہیں ہے، کوئی گاڈز امیج پہ ایڈم کو کریٹ نہیں کیا خدا نے، بلکہ وہ تو ایک جانور ہے، اور باہر ایک خاص اندھا بہرا نظام ہے ایوولوشن کا، اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس اور سروائیول آف دا فٹسٹ اور نیچرل سلیکشن کا ایک پروسیجر ہے جس کے ذریعے جو ہے انسان وجود میں آ گیا۔ تو گویا انسان وہ جو اشرف المخلوقات کا ایک تصور تھا وہ ماند پڑ گیا۔ انسان بھی جانور ہی ہے، ٹھیک ہے، بس زیادہ بہتر جانور ہے، زیادہ ریفائنڈ جانور۔ پھر اس کے بعد فرائیڈ آیا، اور فرائیڈ نے یہ بات کہی کہ بنیادی طور پر یہ دو بڑے دھکے انسانیت کے شرف کو لگے، اور تیسرا دھکا خود فرائیڈ نے لگا دیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو حیوان ہے یہ حیوان بھی بیمار ہے، اور یہ ایک ذہنی مریض ہے، اور ایک بنیادی طور پہ سیکچول مینیک ہے۔ یہ تو بالکل ایک، یعنی انسان کا خیال یہ تھا نا کہ میں گویا میری زندگی کانشیسنس سے گورن ہوتی ہے، تو فرائیڈ نے کہا کہ نہیں، سب کانشیس یا جو ہے ان کانشیس ہے جو انسان کی شخصیت کو جو ہے وہ ڈرائیو کرتا ہے۔ تو یہ ایک اور بلو لگی، اور اس میں جو بنیادی کریکٹر تھا وہ فرائیڈ تھا کہ انسان ایک تو جانور ہے، اور وہ جانور بھی نیوروسس کا شکار ہے، وہ بھی گویا ذہنی طور پر مریض ہے۔ پھر وہ اٹیلین فلاسفر کہتا ہے کہ اب ایک چوتھی بلو بھی لگی انسانیت کو کے تصور کو، اور وہ کس نے لگائی؟ وہ ایلن ٹیورنگ نے لگائی۔ ٹھیک ہے، ٹیورنگ مشین فلسفے میں لوگ پڑھتے ہیں، کمپیوٹر سائنس میں بھی پڑھتے ہیں، کہ یہ تصور کہ ایک ایسی مشین بنا دی جائے جو تھنکنگ مشین ہو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ موجودہ دور، میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی، ہر دور کی ایک آنٹولوجی ہوتی ہے۔ پہلے جو تھی وہ تھیولوجی تھی، انلائٹنمنٹ کے شروع میں جو ہے رینیساں کے شروع میں انسان مرکز میں آیا۔ سائنٹیفک ریولوشن کے بعد پھر جو آنٹولوجی کیا بن گئی؟ وہ کازمولوجی بن گئی۔ جو ہے وہ پرسی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے لاسٹ ان دا کاسموس، یعنی آپ نے انسان کی شرف سے بات شروع کی تھی، لیکن جب آپ اس کائنات پر آپ نے غور کیا تو انسان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، تو جو ہے وہ نینسی پرسی کی کتاب کا نام ہی یہی ہے، لاسٹ ان دا کاسموس، یعنی شروع ہوئے تھے انسان کے شرف سے، لیکن پھر اس کائنات کے اندر کھو کے رہ گئے اور انسان غائب ہو گیا۔ تو اب یعنی پہلے کیا تھی؟ تھیولوجی، اس کے بعد اینتھروپولوجی، اس کے بعد کازمولوجی، اور موجودہ دور کی جو آنٹولوجی ہے وہ ٹیکنالوجی۔ ہائیڈگر نے یہ بات کہی، اس نے کہا تھا کہ ٹیکنالوجی از دا آنٹولوجی آف آر ایج۔ ہمارے دور کا جو علم الوجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹیکنالوجی۔ اور ہم جیسے ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو ٹیکنالوجیکلی میڈیٹڈ ہے، یعنی ہمارے ایک دانشور دوست ہیں، وہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ پہلے یہ کائنات بھی بالکل بدیہی تھی، ظاہری تھی، بالکل واضح تھی، اور آنکھوں سے نظر آتی تھی، ننگی آنکھ سے ہم اس کو دیکھتے تھے اور اس کو پرسیو بھی کرتے تھے، اور میرا اپنا وجود بھی، یعنی جو انفس ہے وہ بھی بدیہی تھا۔ لیکن جو اب جس دور میں ہم رہتے ہیں اس میں ہر چیز کو اتنا پیچیدہ کر دیا گیا ہے کہ نہ آفاق بدیہی رہا ہے، وہ بھی ایک خاص لاجک کے تابع ہو گیا ہے، ایک خاص سٹرکچر کے تابع ہو گیا ہے، اور نہ انفس،
جو ہیومن سبجیکٹ ہے وہ بھی بالکل واضح رہا ہے. تو آبجیکٹ بھی بلر کر گیا, سبجیکٹ بھی جو ہے وہ بھی دھندلا گیا. امجد اسلام امجد کا ایک نظم ہے, تو انہوں نے کہا نا کہ دن رات کے آنے جانے میں دنیا کے عجائب خانے میں کبھی شیشے دھندلے ہوتے ہیں, کبھی منظر صاف نہیں ہوتے. تو کبھی شیشے دھندلے ہوتے ہیں, یہ جو اینک لگائی ہوئی ہے میں نے, یہ جو ہے یہ دھندلے, یعنی سبجیکٹ میں مسئلہ ہو جاتا ہے, انسان جو سوچنے والا آدمی ہے, جو تھنکنگ سیلف ہے, اور کبھی منظر صاف نہیں ہوتے. تو اب آپ دیکھیے نا کہ سبجیکٹ بھی جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ غائب ہو گیا ہے, اور آبجیکٹ جو ہے وہ اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ اس نے گویا اس سبجیکٹ کو کھا لیا. تو پرانا جو ماڈرنٹی ہے وہ کیا تھی, وہ بنیادی طور پر ایجاد وجود تھی, کہ ہمیں وجود کو ایجاد کرنا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, دریافت ہوتی تھی. وجود خدا نے, سب سے بڑا وجود خدا ہے اور خدا ہی نے سب کچھ پیدا کیا ہے, لیکن مجھے اب ایجاد وجود کرنا ہے, یا مجھے اس کائنات پر تصرف حاصل کرنا ہے. وہاں سے بات شروع کی. اب پھر اس کے بعد جب کائنات سے توجہ ہٹائی, یعنی میکرو کازم سے توجہ ہٹائی, تو پھر انسان پہ فوکس کیا. یعنی پہلے آپ دیکھتے ہیں نیچرل سائنسز, فزیکل سائنسز, اس کے بعد ہیومن سائنسز, سوشل سائنسز. اور اگر آپ ان سوشل سائنسز کی جو ہے اگر تاریخ پر آپ کی نظر ہو, اور پھر جو اس میں کرٹیکل تھیورسٹ جو بات کہتے ہیں کہ یہ جو ماڈرن ڈسپلنز جن کو ہم کہتے ہیں, میڈیسن ہے, سائیکیٹری ہے, کریمنالوجی ہے, اس کو مشیل فوکو کہتا ہے کہ یہ اصل میں ڈسپلنری ڈسپلنز ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں لفظ ایک ہی ہے, ڈسپلن کرنا لوگوں کو, ٹھیک ہے, ایک خاص جو ہے وہ دھرے پہ لے کر آنا, ایک خاص طریقے سے ان کو مینج کرنا, اور اسی سے ڈسپلن ہے. آپ کا ڈسپلن کیا ہے جی, میرا ڈسپلن میڈیسن ہے. آپ کا ڈسپلن کیا ہے جی, میرا ڈسپلن جو ہے وہ انجینئرنگ ہے. تو یہ لفظ بھی بہت قابل غور ہے کہ جو موجودہ علم کی مختلف شاخیں ہیں, بنیادی طور پر اس کو وہ کہتے ہیں ڈسپلنری سوسائٹی. یہ ڈسپلن کرنے کے لیے ہیں. اور وہ یہ کہا کرتا تھا کہ بھائی مشیل فوکو کے ایک پینوپٹیکون کا تصور ہوتا ہے کہ بھائی ایک بڑا ٹاور ہے اور وہ جیل کے درمیان میں ہوتا تھا, اور وہ ایک ایسے بنایا جاتا تھا کہ تمام بیرکس میں نگاہ جا سکے. تو ایک فزیکل پینوپٹیکون تھا. اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا نا کہ پہلے کائنات پہ توجہ کی, پھر انسان کو قابو کرنے کی بات کی. پہلے انسان کے جسم کو قابو کیا, اس کو کالونائز کیا, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے اس کے اندر انکروچمنٹ کی, اور اس کے بعد پھر اب انسان کے شعور یا ذہن کو اب کالونائز کیا جا رہا ہے. یعنی پہلے ایجاد وجود تھا, اب ایجاد شعور ہے. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ یار یہ نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, تو جو فزیکل لیبر کی چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگ فارغ ہوتے جائیں گے. یعنی فزیکلی پہلے لوگ کام کرتے تھے. جیسے میڈیا کے بارے میں ایک تصور تھا میکلوہن کا کہ یہ میڈیا کیا ہے, بنیادی طور پہ ایکسٹینشن آف ہیومن آرگنز, ٹھیک ہے, کہ انسانی آرگنز کو بہت بڑا کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, ان کی صلاحیتوں کو بہت بڑھا دیتا ہے. تو پہلے انہوں نے کیا کیا کہ فزیکل لیبر کو ریپلیس کیا. اور آپ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے نا کہ پرنٹنگ پریس کو ریزسٹ کیا گیا, اور اس کے پیچھے شاید کوئی مذہبی خیالات تھے, مذہبی تصورات تھے, ایسے نہیں تھے. اصل بات کیا تھی کہ ایک بہت بڑا طبقہ تھا اسکرائبز کا, نساخ کا, کاتبوں کا, ٹھیک ہے, اور مطلب ہزاروں لوگ تھے جن کا روزگار وابستہ تھا. تو وہ ان کو ایسے لگا کہ یہ بہت ان ہیومن ہے یا ان ہیومین ہے کہ فوری طور پر آپ ایک پرنٹنگ پریس لے کر آئیں اور ان ہزاروں بندوں کو ریڈنڈنٹ کر دیں. تو وہ جو انہوں نے کچھ تھوڑی سی اڑی کی, پنجابی میں کہتے ہیں, وہ اڑی کرنے کا سبب یہ بھی تھا کہ ان کو لگا کہ بھائی اس طریقے سے تو یہ پورا ایک پیشہ ہی ختم ہو جائے گا, تو ہم یہ نہیں کریں گے, ہم پرانے اس پہ ہی چلیں گے. تو بادل پہلے انہوں نے ریپلیس کیا باڈیلی لیبر کو. اب جو ساری ایفرٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مینٹل لیبر جس کو کہا جاتا ہے, یا جس کی جہاں سے میں نے پہلے کہا تھا انٹیلیجنس, کہ انٹیلیجنس کو اب مشین کے اندر پیدا کر دیا جائے. اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے چیٹ جی پی ٹی کی, کہ اب آپ اس کے سامنے کوئی بھی بات کریں. یعنی بہت سے اب کہا جا رہا ہے کہ بہت سے اداروں نے جو کنٹینٹ رائٹرز تھے ان کو فارغ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کنٹینٹ رائٹرز کی. آپ کوئی بھی چیز لکھیں وہاں پہ چیٹ میں کہ بھائی مجھے آپ کر کے دیکھ لیں. میں نے کئی تجربات کیے ہیں کہ بھائی موجودہ دور میں کیلیفیٹ کی کیا پاسبلٹی ہے, تو وہ بتا دے گا کہ نہیں, پاسبلٹی نہیں ہے, نیشن سٹیٹ کے بعد یہ ممکن نہیں ہے. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذرا شیکسپیئر کا فلاں جو
پلے ہے، اوتھیلو ہے، اس کا ذرا تجزیہ کر کے بتائیں اور آپ کوئی مجھے 500 ورڈز کا ایک ایسے اس پہ لکھ کے دے دیں، تو وہ چند سیکنڈ میں وہ ایسے لکھ کے آپ کو دے دے گا۔ تو اب یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اور انسان کی ذہانت وہ آہستہ 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 گویا ختم ہوتی چلی جائے گی، اور پھر یعنی ختم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن پھر میں عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور آدم کو بنایا ہے، اور آدم بہرحال اس کو خلافت دی تھی، وہ خلافت آج تک بھی انسانوں ہی کے پاس ہے۔ اور ابھی بھی جو میں نے کہا نا، جو فرینکنسٹین کا تصور ہے کہ مشین اتنی طاقتور ہو جائے کہ انسانوں پہ غالب آ جائے، ایسا نہیں ہونے لگا۔ ہاں، خطرہ کیا ہے کہ کچھ شیطان صفت لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہے، جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو اصل میں یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ تسخیر کائنات، تو تسخیر کائنات اصل میں کیا ہوتی ہے؟ چند لوگوں کے ہاتھ میں طاقت کا غیر معمولی آ جانا۔ یعنی نیچر پہ جو غلبہ ہوگا، وہ نیچر پہ غلبہ کسی مشین کا نہیں ہوگا، الٹیمیٹلی وہ چند لوگوں کا ہی ہوگا۔ اور ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ اب وہ جو پاور ایلیٹ ہے وہ آہستہ آہستہ چند لوگوں میں محدود ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کریکٹرز واضح ہیں، یہ زکربرگ ہے، یہ ایلان مسک ہے، یعنی وہ 5-6 لوگ رہ جائیں گے اینڈ میں، جن کو ماسٹرز آف مین کائنڈ کہا تھا نا ایڈم سمتھ نے، جن کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ماسٹرز آف مین کائنڈ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ آل فار اس نن فار ادرز۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پوری دنیا کے ریسورسز چند ہاتھوں میں چلے جائیں گے، اور کچھ عرصے میں ظاہری بات ہے کہ یہ بھی ہونے لگ جائے گا کہ نیشن سٹیٹس کا تصور بھی ختم ہو جائے گا، ریڈنڈنٹ ہو جائے گا۔ اور چونکہ کیپٹل گلوبل ہو گیا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ نیشن سٹیٹ گلوبل نہیں ہوئی، اس کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائبلزم میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایسے لگتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کولونائز کر لے گی اسٹیٹ کو بھی، اور اس کو اپنے تابع کر لے گی۔ تو یہ صورتحال ہے جس میں ہم ہیں، یہ ایک معرکہ روح و بدن ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو حق و باطل کا معرکہ ہے، اس میں بہرحال اہل ایمان کو ایک پوزیشن لینی ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان ریڈنڈنٹ ہو جائے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایمان اپنی تاثیر پیدا نہ کرے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ دین چند لوگوں کے ہاں ایکچولائز نہ رہے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ دین ٹیکسٹ میں موجود نہیں رہے گا، صرف دین افراد میں بھی موجود رہے گا۔ تو ایک جو آپ دیکھیں نا، ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ سمجھ لیں سیفٹی ویلو لگائے ہیں، تو ایک تو کیا ہے، وہ حفاظت قرآن کا ذمہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ محفوظ ہے، وہ ٹیکسٹ محفوظ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجددین آتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یبعث لہذا الدین علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا، اللہ تعالیٰ اس دین میں اس امت کے لیے ہر 100 سال کے سرے پہ ایسے لوگ پیدا کرتے رہیں گے کہ جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی کہ ایک گروہ بھی رہے گا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ لیکن یہ جو گروہ ہے یہ کون ہوگا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا کہ یہ جو فرقہ ناجیہ ہے، جو نجات پانے والا گروہ ہے، یہ کون سا ہوگا؟ آپ نے اس کا کوئی لیبل نہیں بتایا، آپ نے اس کا کوئی عنوان نہیں بتایا، کوئی برانڈ نہیں بتایا، آپ نے اس کا ایک وصف بتایا ہے، اور وہ وصف کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو اس طریق پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جماعت جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس طائفہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کسی ایک لیبل سے نہیں ہے، مختلف جماعتوں، مختلف گروہوں کے اندر وہ لوگ موجود ہیں جو اس وصف کے حامل ہیں، ما انا علیہ و اصحابی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حق رہیں گے، حق بھی باقی رہے گا۔ اور زیادہ پریشانی کن لوگوں کو ہونی چاہیے؟ ان لوگوں کو ہونی چاہیے جو انسان کو مادے کا ڈھیر سمجھتے ہیں،
جو انسان کو آب و گل کا مجموعہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ میٹر اور میٹر کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والی ساری قوتیں یہ آہستہ آہستہ انسان سے مشین کی طرف منتقل ہو رہی ہیں۔ یہ جو حراری جس کا میں نے ذکر کیا، وہ حراری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بھئی انسانیت کا یا انسانوں کا ہم نے بلیک باکس ہمیں مل گیا ہے۔ بلیک باکس کا تصور ہے نا، یعنی جہاز کریش کر جائے تو ایک باکس ہوتا ہے جس میں وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، کیا کیا کچھ ہوا۔ اس نے کہا کہ بھئی ہمیں ہیومینٹی کا بلیک باکس مل گیا، اور اس بلیک باکس میں نہ کوئی اسپرٹ ہے، نہ کوئی سول ہے، نہ کوئی، وہ کہتا ہے کہ ایک خاص معنوں میں کوئی جو ہے وہ کانشیسنس ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں جینز ہیں، وہاں کروموسومز ہیں، اور وہاں کچھ کیمیکلز ہیں اور کچھ ہارمونز ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اگر آپ انسان کو صرف مادے پر ریڈیوس کر دیں گے تو پھر واقعتاً بہت خوفناک صورتحال ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ انسان جیسے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو انسان کے بارے میں یہ مانتے ہیں، اور یہ تمام روایتی تہذیبوں میں رہا ہے کہ ایک ٹرائیپارٹائٹ تصور رہا ہے کہ انسان بنیادی طور پہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک اس کا بدن ہے جس کو جسم بھی کہا جاتا ہے، باڈی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اس کا نفس ہے، اور نفس کے ساتھ ہی عقل کا تصور بھی ہے، اس کے ساتھ اس کو سائیکے بھی کہا جاتا ہے، اس کو نوس بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز اسپرٹ ہے، وہ روح ہے جو اس سے ماورا ہے۔ تو اہل مغرب انہوں نے روح کا تو کلیتاً انکار کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ انسانوں کو سمجھنے، انسانوں کو جاننے، انسانوں کی بیماریوں کو جانچنے کا جو ڈسپلن ہے وہ کیا ہے؟ وہ میڈیسن کا ڈسپلن ہے، اور 5 سال میں معلوم نہیں کتنے کورسز لوگ پڑھتے ہیں، 4 سال میں پڑھتے ہیں، انسانی جسم اور اس کی ایک ایک تفصیل کو وہ چھانتے ہیں، لیکن اس میں کوئی روح کا تذکرہ نہیں ہے، نہ ہی روح کی بیماریوں کا کوئی تذکرہ ہے، نہ قلب کا کوئی تذکرہ ہے، وہ قلب جو جس کو قرآن مجید ذکر کرتا ہے اس کا کوئی تذکرہ ہے۔ تو گویا روح کا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، انسان کیا ہے؟ باڈی اینڈ مائنڈ۔ دیکارت سے یہ ڈوالٹی پیدا ہوگی، باڈی اینڈ مائنڈ۔ اور اب ہم جہاں تک پہنچے ہیں کہ وہ جو مائنڈ ہے، اس مائنڈ میں بھی ایک میٹا فزیکیلٹی تھی۔ فرائیڈ کے ہاں بھی میٹا فزیکیلٹی موجود ہے نا۔ فرائیڈ کا جو تصور ہے کہ اڈ، لیبیڈو، ایگو، سپر ایگو، تو یہ کوئی فزیکل چیزیں تو نہیں ہیں، یہ ایک میٹا فزیکل چیز ہے نا۔ لیکن اب جو سائیکالوجی یہاں تک پہنچی ہے وہ کلینکل سائیکالوجی ہے، کہ انسان بنیادی طور پر، یعنی برین کیا ہے؟ برین بھی میٹ ہے، ایک خاص طرح کا گوشت ہے، بس جیسے ہمارے ہاتھ کی جو مسلز ہیں ان کا گوشت، اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی آپ سمجھ لیں نوعیت فرق ہے، اور دماغ کا جو گوشت ہے اس کی نوعیت تھوڑی سی فرق ہے۔ تو اب کیا ہے کہ انسان بس ہارمونز کا جو ہے وہ آپ مجموعہ ہے، اور جذبات بھی بنیادی طور پر انہی ہارمونز کے اوپر نیچے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی ان کے ہاں اب ایک پل ہے، ہر چیز کی ایک گولی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ خوش ہونا چاہتے ہیں تو یہ گولی کھا لیں، آپ اداس ہونا چاہتے ہیں تو یہ گولی کھا لیں، ایگریشن میں آنا چاہتے ہیں تو یہ گولی کھا لیں، ایگریشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ گولی کھا لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو آپ ایک سائیکو کیمیکل بینگ مانتے ہیں، انسان کے اندر کوئی میٹا فزیکیلٹی آپ نہیں مانتے، انسان کے اندر کوئی ٹرانسینڈنس نہیں مانتے۔ تو یہی ماڈرنٹی ہے۔ ماڈرنٹی کیا ہے؟ بنیادی طور پر کہ دا ڈیتھ آف، دا اینڈ آف ٹرانسینڈنس، ہر طرح کی ٹرانسینڈنس کا انکار، ہر طرح کی سیکریڈنس کا انکار، اور ہر طرح کی اب تو ایبسٹریکشن کا بھی انکار، کنکریٹنس۔ علامہ اقبال نے اپنے خطبات کا جو پریفیس لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ ماڈرن مین، اس کا کیا ہے؟ کنکریٹ ہیبٹس آف تھاٹ، اس کے اندر کنکریٹنس بہت زیادہ آ گئی ہے، ایبسٹریکشن کی صلاحیت سے وہ محروم ہو گیا ہے۔ حالانکہ بنیادی جو ہائر فلسفی تھی وہ کیا تھی؟ وہ تو میٹا فزکس تھی۔ لیکن بہرحال اب جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ایجاد وجود سے ایجاد شعور کا عمل ہے، اور پہلے جیسے ایوولوشن نیچرل ہوتا تھا، اب وہ ایوولوشن بھی آرٹیفیشل ہے، یعنی اب جو نیا انسان وہ پیدا کر رہے ہیں، وہ نیا انسان وہ لیب میں بنا رہے ہیں، اور اس کی طرف وہ جا رہے ہیں کہ اب ہم انسان کا مبدا، یعنی اس کا ایجاد اور ابداع، اور انسان کی موت، اور اس کے درمیان کے بھی جتنے مراحل ہیں اس کو کنٹرول کر سکیں، اور انسان کو گویا پوری طرح اپنی گرفت میں
لے لے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں ہم ہیں، اور اب وہ چاہ کیا رہے ہیں؟ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ انسان کو بالکل ایک مشین بنا دیں۔ وہ جو سائبورگ کا آئیڈیا ہے نا کہ ہاف مین اور ہاف مشین، اس طرف وہ جانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اس سب میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو میں نے کہا نا کہ ایک مارکہ روح و بدن درپیش ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت زیادہ آبسیشن جو ہوتا ہے لوگوں کو، اس سے بچیں۔ یعنی ٹیکنالوجی کے بارے میں وہی بات ٹھیک ہے کہ جو ہمارے صوفیہ دنیا کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ دنیا کی صورتحال کیا ہے کہ نعم الخادم و بئس السید، کہ دنیا بہت اچھی خادم ہے اور بہت بری جو ہے، بہت برا آقا ہے۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے بنیادی طور پر اس کے ساتھ یہی ہوا ہے، اور یہ مغرب کے بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر آپ نے اس کو بنایا تھا اپنی کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی خدمت کے لیے، لیکن آہستہ 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 ٹیکنالوجی اور گیجٹس جو ہیں وہ مخدوم بن گئے، یعنی وہ خادم سے مخدوم بن گئے، یعنی گویا وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں جس طرف لے جانا چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ تو اب اس میں جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک تو حق اور باطل، ایمان اور کفر، توحید اور شرک، ایمان اور نفاق، ٹھیک ہے، یہ جو بائنریز ہیں ان پر سٹک کرنا ہے۔ یعنی جس دور میں ہم رہتے ہیں، جس کو ما بعد جدید عہد بھی کہتے ہیں، اس میں ایک بڑا دجل یہ ہے کہ وہ بائنریز کا انکار کرتا ہے، کہتے ہیں یار یہ جو آئدر اور کی لاجک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بہت سی چیزیں گرے ایریاز ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں درمیان میں ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ججمنٹل ہم ہو جاتے ہیں جب ہم کفر کی بات کرتے ہیں، جب ہم شرک کی بات کرتے ہیں، جب ہم نفاق کی بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور ہمیں بس جیسے ایک فری پلے آف سائنس جیسے ہوتا ہے نا لینگویج، اس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے چیزوں کو، اور بائنریز میں ہمیں چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو ہمیں بہرحال اس کا انکار کرنا ہے، یعنی ہم اسلام کو الحق سمجھتے ہیں اور باقی تمام ادیان کو باطل سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے۔ اور جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، ان الباطل کان، مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹ جانے کے لیے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام اس کا الحق ہونا اس کو پوری طرح واضح رکھیں، ظاہر رکھیں۔ پھر اسی طریقے سے انسان کو ایک مادی اور جسمانی اور حیوانی وجود ماننے سے انکار کریں، انسان کو ایک روحانی وجود مانیں جو کہ انسان کی اصل تعریف ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ اس دور میں تو سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ وہ ڈی ہیومنائزیشن کا ہے، کہ ہمیں ڈی ہیومنائزیشن کا خطرہ ہے۔ یعنی پہلے انہوں نے خدا کا انکار کیا، بہت سے لوگوں نے کہا تھا نا کہ فرام دا ڈیتھ آف گاڈ ٹو دا ڈیتھ آف مین، اینڈ دا ڈیتھ آف گاڈ نیسیسریلی لیڈس ٹو دا ڈیتھ آف مین۔ خدا کو معاذ اللہ اگر آپ نے اس کے اختتام کا یا اس کی موت کا اعلان کر دیا تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہے کہ پھر انسان کی بھی موت ہو جائے گی۔ جب انسان کے اندر کوئی اینکرنگ ہی نہیں ہے، انسان کے اندر کوئی بلندی کا پہلو ہی نہیں ہے، تو پھر انسان ظاہری بات ہے کہ پھر وہی بات کہ ساتر والی بات کہ یوز لیس پیشن ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا، انسان کا ایک تعارف یہ ہے جو ببلیکل ہے اور جو قرآنک بھی ہے، کہ بائبل کی کوٹیشن ہے نا کہ گاڈ ہیز میڈ ایڈم ان اٹس اون امیج، خدا نے آدم کو اپنی پرچھائی پر پیدا کیا۔ تو ہمارے ہاں بھی حدیث میں موجود ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ۔ تو ایک تصور یہ ہے، اور کہاں یہ تصور کہ انسان جو ہے وہ اکبر آبادی نے کہا نا کہ جہاں تھے حضرت آدم وہاں بندر اچھلتے ہیں۔ تو یہ جو تصور ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوز نہ ہوں میں، ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ کہا یہ تصور کہ انا الحق، میرے اندر ایک الوہی عنصر موجود ہے، میرے اندر ایک ڈیوائن سپارک موجود ہے۔ اور کہاں یہ صورتحال کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بندر ماننے پر جو ہے وہ آمادہ ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے انسان کی اہمیت، انسان کو واضح کرنا کہ انسان
ایک مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، بظاہر تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، یہ کوئی ہیومنزم لگتا ہے، لیکن نہیں، اس وقت جو ضرورت ہے وہ انسان کے اس بات کی ہے، انسان کو انڈوس کرنے کی ہے، اور پھر انسان کو عبداللہ کے طور پہ ظاہر کرنے کی ہے۔ یعنی انسان کا ایسنس کیا ہے؟ انسان کا ایسنس عبداللہ ہونا ہے، اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بندگی کا اظہار کریں اور ہم انسانیت کا اظہار کریں، اور اس معرکہ روح و بدن میں یا معرکہ ایمان و مادیت میں ہمیں کچھ چیزوں سے بہت مدد مل سکتی ہے۔ سورہ کہف جس میں یہ تذکرہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے بہت مفید ہیں۔ اس میں جو ہے بہت اہم ایک مقام ہے جہاں پر ہمیں ایک سہ نکاتی لاہ عمل دیا گیا ہے کہ اگر ہم اس لاہ عمل کو اختیار کر لیں تو یہ جو فتن ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی سورہ کہف آپ دیکھ لینا کہ اس میں طرح طرح کے فتنوں کا بیان ہے۔ بالکل ابتدا میں جو فتنہ ہے وہ فتنۃ السلطان ہے، کہ جو بادشاہ یا حکومت یا پاور کا جو مسئلہ ہے، آج بھی ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے نا، ایک پاور ہے، ایک گھٹن محسوس کرتے ہیں، تو سورہ کہف میں اور جو اصحاب کہف کا قصہ ہے بیان ہوا۔ پھر اس میں فتنہ مال کا تذکرہ ہے، فتنہ جو ہے وہ اولاد کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ فتنہ ابلیس کا تذکرہ ہے سورہ کہف کے اندر۔ پھر فتنہ جو ہے اس کے اندر طاقت کا فتنہ ہوتا ہے ذوالقرنین کے ہاں، لیکن وہ کس طریقے سے اس میں کامیاب ہو کے نکلے۔ اور پھر جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا اس میں تذکرہ ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ احوا کا تذکرہ ہے۔ لیکن اس میں جو وے آؤٹ دیا گیا ہے وہ 3 آیات ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا میں آپ کے سامنے کچھ بیان کر دوں کہ جس میں ہمارے لیے یہ جو ایک معرکہ ایمان و مادیت جس سے ہم دوچار ہیں، وہ ہمیں اس میں مدد مل سکتی ہے کہ ہم ایمان یا روحانیت کی طرف کھڑے رہ سکیں۔ وہ قرآن مجید کی آیات ہیں سورہ کہف کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی، جو کچھ ہم نے وحی کیا آپ کے پاس اپنی کتاب میں سے، اس کی تلاوت کیجیے، اور کہا کہ اللہ کی کلمات کو، اللہ کے قوانین کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں جو ہے وہ پائیں گے۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جانا، اور ہر فتنے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف فرار اختیار کرو، اللہ کی طرف لپکو۔ اللہ کو لپکنے کا مطلب کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹ جاؤ۔ اللہ سے کیسے چمٹیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ حبل اللہ المتین، قرآن مجید کیا ہے؟ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ ایک موقع پر آپ تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا لوگوں خوشی مناؤ، خوشخبری پاؤ کہ ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے، طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ، اس کا ایک کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دور میں جو دور فتن ہے، یعنی یہ بات کہنا بظاہر لگتا ہے کہ بڑا کلیشے لائق ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، واقعتاً یہ فتنوں کا دور ہے، اور واقعتاً یہ غربت کا دور ہے، اسلام کی غربت کا دور ہے، اجنبیت کا دور ہے۔ تو ہمیں اس میں کرنا کیا ہے؟ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ تمسک اختیار کرنا ہے، قرآن مجید کے ساتھ جڑنا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ تو قرآن مجید، اور ظاہری بات ہے قرآن مجید کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سنت، تو اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک زندہ تعلق، یہ کیا ہے؟ یہ گویا ایک کہف ہے، یہ ایک پناہ گاہ ہے جس میں ہم آ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان سے چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ السنت سفینۃ نوح، جو سنت ہے یہ نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے، ان کی کشتی ہے۔
کہ اب جو کوئی بھی اس کشتی میں آئے گا وہی اس جو ہے فتنوں کے دور سے جو ہے وہ تر کے جو ہے باہر نکلے گا، ورنہ سب ڈوب جائیں گے، سب برباد ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ تمسک اختیار کریں۔ دوسری چیز کیا ہے، آگے فرمایا نا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے، باندھے رکھیے، اٹیچ رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہوئے۔ تو صالح اجتماعیت، صالح لوگوں میں رہنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اچھی صحبت ہمیں درکار ہے۔ نو مین از این آئیلینڈ، کوئی آدمی کوئی جزیرہ نہیں ہوتا، ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت درکار ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ وہ کس کو خلیل بناتا ہے، کس کو دوست بناتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، جہاں پر بھی نیک لوگ ملیں، صالح لوگ ملیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم فارملی کسی جماعت یا ادارے کی کوئی ممبرشپ لینا ہمارے لیے لازم ہو، لیکن ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، صالحین کے ساتھ رہیں۔ ورنہ بہرحال اب بہت مشکل ہے کہ ہم، اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ تو گویا بندہ مومن کی گھات میں ہے نا، اور اگر مسلمان اجتماعیت میں رہتا ہے تو بہرحال محفوظ رہتا ہے، اور وہ جو بھیڑ اپنے گلے سے علیحدہ ہو جاتی ہے وہ گویا بھیڑیے کے لیے نرم چارہ ہے۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، نیک صحبت میں رہنا، یہ ایک بہت بڑی انسان کے لیے بلیسنگ ہے اور فتنوں میں اس کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری آیت آگے کیا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی یہ کہیے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ تو تیسرا نسخہ کیا ہے کہ انسان حق کی دعوت دے، حق کا پرچارک بنے۔ یعنی یہ جو دور ہے اس میں انسان اگر پیسو رہے گا تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ دوسری دعوتیں قبول کرے گا۔ جتنا دین آپ کو معلوم ہے، علماء کی سرپرستی میں، اپنے بڑوں کی رہنمائی میں جو آپ جانتے ہیں، اس خیر کے پرچارک بنے، اس کو پھیلانے والے بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی بشارت ہے اس شخص کے لیے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، جعل اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کا کھولنے والا اور شر کا بند کرنے والا بنایا۔ اور بہت ہی بربادی ہے، ویل للعبد، بہت بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مغلاقا للخیر اور مفتاحا للشر بنایا، شر کا کھولنے والا اور خیر کا بند کرنے والا۔ تو خیر کی دعوت دیں، بھلائی کی دعوت دیں۔ اور وہ تو بات ہمیں معلوم ہی ہے نا کہ جو نجات کی لازمی شرط ہے وہ کیا ہے، تواسی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ حق کی دعوت دیں، حق کی تلقین کریں۔ تو یہ سہ نکاتی ایک لائے عمل دیا گیا ہے، قرآن و سنت کے ساتھ تمسک، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، اور جو خیر آپ نے پایا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت۔ اور بہرحال یہ ہمیں ترجیح قائم کرنی پڑے گی کہ بھئی ہماری ترجیح جو ہے وہ روح ہے یا مادہ ہے، یا ہماری ترجیح جو ہے وہ ایمان ہے یا مادیت ہے، اور ہماری ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے یا آخرت ہے۔ یہ ایک بائنری ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، بعض تم میں ایسے ہیں جو دنیا چاہتے وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں، کچھ دنیا کے مرید ہیں اور کچھ آخرت کے مرید ہیں۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کے لیے محنت کرتا ہے جیسے محنت کرنی چاہیے، اور پھر وہ مومن بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سعی کو مشکور کریں گے۔ اور جو آدمی
عاجلہ چاہتا ہے، فوری ملنے والی دنیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بہرحال یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری ترجیح اول دنیا ہے یا آخرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو آدمی اپنی دنیا سے بے تحاشا محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ ومن احب الآخرۃ اضر بدنیاہ، اور جو آدمی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تم اس کو ترجیح دو کہ جو باقی رہنے والی ہے اس پر جو فنا ہونے والی ہے۔ تو دنیا تو فنا ہونے والی ہے نا، آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ارتحلت الدنیا وہی مدبرہ، دنیا نے رخت سفر باندھ لیا ہے، پیٹھ موڑ کے جا رہی ہے۔ وارتحلت الآخرہ وہی مقبلہ، آخرت نے بھی کوچ کر لیا ہے، وہ آ رہی ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں کے بیٹے ہیں، کچھ دنیا کے بیٹے ہیں، کچھ آخرت کے بیٹے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تو اے لوگو آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا۔ اور پھر کہا کہ فَإِنَّ الْيَوْمَ عمل ولا حساب، کہ آج تم جس دنیا میں ہو اس میں عمل ہے اور کوئی حساب نہیں۔ وَغَدًا حساب ولا عمل، اور کل آخرت ہے اس میں حساب ہے اور عمل نہیں ہے۔ سورہ حشر میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے یہ کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ تو ہم سب کو اس کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ انسان کو ریڈنڈنٹ کرنے کی یہ جو خواہش ہے، ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے اعلیٰ کار نہ بنیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے خوف زدہ نہ ہو، اور اس کے اعلیٰ کار نہ بنیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹیکنالوجی بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جو گیجٹس بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ذرا ہوش گوش کے ساتھ استعمال کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر بالکل غالب آ جائیں اور ہم اس کے بارے میں کسی آبسیشن کا شکار ہو جائیں۔ وہ جو صوفیاء کے ہاں ہمیں ملتے ہیں نا، کچھ ان کے اقوال ملتے ہیں کہ ہوش در دم، جو تمہاری سانس ہے اس پر ذرا توجہ کرو، اور جو ہے ہوش کے ساتھ دیکھو کہ تم جو سانسیں لے رہے ہو وہ کیسے۔ نظر بر قدم، اور اپنی نظر کو جو ہے اپنے قدم کی طرف رکھو۔ یعنی یہ جو دنیا میں ہر طرف دیکھتے رہنا اور دنیا کی چکا چوند سے متاثر ہوتے رہنا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ دنیا کی جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں ٹیکنالوجی کی اور باقی چیزوں کے، اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوں گے تو ہم تو پچھڑ جائیں گے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ ایک پورا فینومینا ہے جس کو کہا جاتا ہے فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ، کہ بھائی اگر میں فیس بک پہ نہیں ہوں گا، اگر میں ٹویٹر پہ نہیں ہوں گا، اگر میں بار بار بریکنگ نیوز کے بارے میں معلوم نہیں کروں گا، میں تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ اور بہت سے مذہبی لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بہت اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو جو آدمی جتنا زیادہ اس میں انڈلج کرتا ہے اتنا ہی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ obsession کے شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ بالکل باولا جاتے ہیں، یعنی آپ کسی بھی چیز کو ماڈرن سسٹم کے کسی بھی پہلو کے اندر گہرائی میں جائیں گے نا، آپ سین رہ ہی نہیں سکتے۔ یعنی آپ ماڈرن سٹیٹ کا اپریٹس، اس پہ ذرا توجہ کریں، اس کے بارے میں پڑھیں کیا ہو رہا ہے، ماڈرن میڈیا کو دیکھنے لگیں، ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کیا ایک امپیریل پروجیکٹ ہے اس پہ غور کریں، اور ماڈرن فائنینشیل سسٹم کی طرح تھوڑی سی جو ہے پرتیں ہٹا کے دیکھیں تو آپ کا دماغ بالکل گھوم جائے گا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا دجل ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی کوشش کرنا، یہ سمجھنا کہ جی بہت ہمیں تیز ترار ہونا چاہیے، بہت زیادہ ریزیلینٹ ہونا چاہیے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور ایک عام آدمی، دیہاتی آدمی جو آج کسی گاؤں میں رہتا ہے، جو ابھی بھی موبائل استعمال نہیں کرتا، اس کی زندگی بہت زیادہ تسکین میں ہے، بہت راحت میں ہے، اور وہ اخلاقی اور روحانی اعتبار سے ہم سے بہت بہتر ہے۔ اور بس اصل میں کیا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا، ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ جی اگر آپ کراچی میں ایک زمانے میں ہوتا تھا نا کہ مختلف ہڑتالیں ہوتی تھیں اور جلاؤ گھراؤ یہ سب کچھ ہوتا تھا، یہ ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ جناب فلاں واقعہ ہوا اور پورے شہر میں جو ہے وہ خوف کی فضا دوڑ گئی یا غم و غصے کی لہر پھیل گئی۔
تو کہتے بھائی میں تو بائک پہ بیٹھتا تھا اور بیٹھ کے پورے شہر کا چکر لگا کے آ جاتا تھا, مجھے تو نہ کوئی لہر وہر نظر نہیں آتی. تو ہم بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے نا تھوڑا سا ہم ڈیجیٹل ڈیٹاکس دیا کریں اور کبھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیجیٹل ثبات ہم کریں اور تھوڑا سا غیر متعلق ہو جائیں, تو ہمیں لگے گا کہ زندگی تو بڑی سکون میں گزر گئی. اور لوگوں کو اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں کہ فلاں وہ شمالی علاقے میں فلاں جگہ پر گئے, 2 دن رہے تو وہاں کوئی سگنل ہی نہیں تھے, تو ان کو غیر معمولی احساس ہوتا ہے کہ زندگی بہت زیادہ رچ ہو گئی ہے, اور زندگی جو ہے وہ بہت سے احساسات جو ہم سے بالکل جاتے رہے تھے وہ دوبارہ ہم نے ان کو جو ہے پہچانا ہے, اپنے اندر دیکھا ہے. تو بہرحال میں کافی زیادہ وقت میں نے لگایا ہے مارکہ روح و بدن میں یا ایمان و مادیت میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ اس کے حوالے سے اگر ہم کسی آبسیشن کے شکار ہیں اور بہت زیادہ اس میں اوور انڈلجنس کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم مادیت اور یہ جو دجل ہے اس کا شکار ہو جائیں گے. تو ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا حذر, تھوڑا سا تنبؤ اور تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنی اصل منزل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم گویا بہت بہتر اور بہت باسعادت زندگی بسر کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جس دجل میں ہم ہیں اور جس مادیت کے فتنے سے ہم 2-4 ہیں, اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور اپنا ایمان بچانے کی کوششوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال اگر کسی نے کرنا ہے تو کر لیں. سر پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں یا میڈیکل ڈاکٹر ہیں؟ جی میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر فلسفی میں. جی سر آپ کہتا ہے کہ جو آنکالوجی ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوئی, جیسے ماڈرنٹی سے پہلے تھیولوجی پہ تھی اور کاسمولوجی پہ گئی یا ٹیکنالوجی پہ آئی. ٹیکنالوجیکل اگر ہم ایولیوشن کی دیکھیں, جو سائنس ہے ہمارے پاس دنیا میں, ایک ریس کوئی نہ کوئی گزری ہے جو ہم سے زیادہ شاید ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس رہی ہو. پیرامڈس کو اگر ہم دیکھتے ہیں ابھی تک وی ڈونٹ نو کہ کیسے کی کنسٹرکشن ہوئی. سملرلی امیزون کے جنگلوں میں بھی چیزیں کچھ پائی جاتی ہیں, کچھ چائنا میں بھی اس قسم کے ہیں فار ایگزامپل, انڈیا میں بھی اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو لائک پھر ہیومن کے ساتھ کیا ہوا کہ انسان کے ساتھ اس کے ساتھ بینگ کے ساتھ کیا ہوا, سپر بینگ کے ساتھ اس کے, کہ اگر وہ کیونکہ ہمارے سے وہ چیزیں اوجھل ہیں اور ٹیکنالوجیکلی وہ ہم سے زیادہ بہتر لگتی ہے, خاص طور پر سومیرین میں بھی دیکھیں اس کے تو ایویڈنسز بھی موجود ہیں. تو وہ لوگ تو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس تھے اس لحاظ سے, جو آج ہم جہاں پہنچ رہے ہیں جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو فنا کیوں ہوئے؟ ہاں جی, پھر ایک تو فنا کیوں ہوئے, اور دوسرا اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر اگر ہم ماضی کو دیکھتے ہیں کہ اور بات ہم کرتے ہیں تو کیا وہ لوگ بھی ان مسائل کا شکار تھے یا نہیں تھے؟ یہ اچھا سوال ہے یہ کہ بھائی یہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی وہ لوگ, چونکہ ہمیں جو بیانیہ بتایا گیا ہے تاریخ کا جدید بیانیہ وہ ہیگیلین ہے, اور وہ ایک لینئر پروگریشن میں ہے کہ ہم مستقل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بہتر ہو رہے ہیں. تو یعنی اگر ہم قرآن سے ہمیں لگتا ہے جیسے قوم سمود کے بارے میں, قوم عاد کے بارے میں کہا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد, اور ان سے کہا تھا اپنا قریش سے قرآن مجید نے کہا کہ تمہیں تو میشار ما آتیناہم, تمہیں تو 1/10 بھی نہیں ملا ان کا جو ان کو ملا تھا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ وہ ایکسٹنکٹ کیوں ہو گئے, وہ ختم کیوں ہو گئے, اس کا تو جواب بہت واضح ہے کہ دنیا کی تاریخ 2 حصوں میں منقسم ہے. ایک پروفیٹک ایرا ہے اور ایک پوسٹ پروفیٹک ایرا ہے. اب ہم جس ایرا میں ہیں وہ پوسٹ پروفیٹک ایرا ہے. پروفیٹک ایرا تھا وہاں پہ تاریخ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک عمل جاری تھا کہ وہ قوم جس نے اللہ سے بغاوت کی, شرک کیا اور کسی بڑی خرابی کا شکار ہوئی اور اللہ نے اس کی طرف رسول کو مبعوث کر دیا, تو پھر اگر رسول کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. یعنی جب قرآن مجید یہ سارا ان کو بیان کرتا تھا تو آگے سے وہ اپنی تھیوری بیان کرتے تھے, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. گردش زمانہ ہے جی, یہ اس کے پیچھے کوئی مورل سکیم نہیں ہے. تو قرآن مجید کہتے ہیں نہیں مورل سکیم ہے, یعنی نوح کو بھیجا تھا, ہلاک اس وجہ سے ہوئے کہ ان کا انکار کر دیا. تو جس طرح قوم یعنی آل فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا, ایک تو معاملہ وہ ہے کہ بھائی وہ تھے ہم سے بہت زیادہ طاقتور تھے, لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبروں کا انکار کیا, ان کو ہلاک کر دیا گیا. لیکن جس کو ہم ایک ظاہر بات ہے, ایک تو دین کی تاریخ ہے وہ تو آدم سے شروع ہوئی ہے, ایک ہماری ملت کی تاریخ ہے. تو ہماری ملت کی تاریخ جس طریقے سے لائم لائٹ میں ہے ہمارے سامنے, اس دور میں جو دنیا آگے چلی ہے ہم فی الحال اس پر فوکس کر رہے ہیں.
کہ اس میں بہرحال غیر معمولی تبدیلیاں پچھلے 300-400 سال میں آئیں، اور اب جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ڈیجیٹل ایج میں اور تبدیلیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو اب صورتحال دوسری ہے، اور اس میں تو ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے، لیکن بہرحال مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ شاید ہم سے زیادہ آگے یعنی اب ہم جہاں تک پہنچیں گے وہ اس سے آگے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا وہ جو دجال کا کانسیپٹ ہے کہ وہ شاید اس سے پہلے کبھی اتنی طاقت حاصل نہیں ہوئی انسان کو، یعنی ہیومن ایجنسی نے اتنی طاقت شاید پہلے کبھی حاصل نہیں کی تھی جیسے دجال کو ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی امت ہی میں کلمینیشن ہونی ہے، اس کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بھی اپنی انتہا پہ اس امت میں جا کے پہنچنی ہے۔ بہرحال میرا تو ایسے ہی لگتا ہے کہ دجالیت ٹوٹلی ٹیکنالوجی بیسڈ ہوگی، ان ادر ورڈز اگر اس کو کورسپونڈنس دیکھیں، مطلب آپ دیکھیں نا جو بیانیہ ہے اس کا کہ بھائی وہ اس کے پاس خدائی اختیارات ہوں گے، وہ ایک علاقے سے گزرے گا، جو اس کی بات مانیں گے تو وہاں ہریاول ہو جائے گا، ان کے جانوروں کے تھن جو ہیں وہ بھر جائیں گے دودھ سے، اور جو نہیں مانیں گے ان کو ہلاک کر دے گا۔ پہلے عام طور پہ محدثین کہتے تھے یا کہ بھائی وہ والدین کو زندہ کر کے لے آئے گا، تو اب وہاں پہلے لوگ کہتے تھے کہ وہ جن ہوگا، جن ٹائپ، یا اس کو جادو وادو کی بات کرتے تھے، تو اب ہمیں لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی سے ایسا ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ علم اور فلسفہ اور مذہب، اس میں معاملات دوسرے تھے، میجک اور سائنس بہت ملتی جلتی ہے، بلکہ میجک اور ٹیکنالوجی کہ وہ اس کے اندر بہت قرب ہے، کہ وہاں پر بھی ایسے ہی ہے قابو پانا، غلبہ پانا، طاقت حاصل کرنا، اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ تو بدل جو ہمیں منظر پیش ہوتا ہے دجال کا، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہوگا۔ ایک آخری پوائنٹ جناب اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا جو میرا نقطہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اگین وی آر بینگ میٹریلسٹک اوور ہیئر ان دیٹ اپروچ ایز ویل، کہ ہم پھر وہی فزیکل ڈومین میں اس کو لمٹ کر رہے ہیں، نو وی آر ناٹ ڈوئنگ میٹا فزیکل۔ سمپل سا کوسچن یہ میرا یہ ہے کہ پھر اگین ہم دجالیت کو میٹیریلزم کے ساتھ ہی کنیکٹ کر رہے ہیں، ہم اس کو میٹا فزیکل کنیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ جسٹ اے تھاٹ۔ نہیں، میٹا فزیکل کنیکٹ کیوں نہیں کرتے، یعنی مطلب چونکہ اس وقت ہم جس دنیا میں رہتے ہیں نا، اس میں تو ایک طرح سے ڈیتھ آف میٹا فزکس ہو چکی ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ میٹا فزکس کا بہت حد تک انکار ہو چکا ہے اور اس کو کولونائز کر دیا گیا ہے۔ اور مطلب مجھے لگتا ہے کہ کفر یا دجل کی مناسبت میٹا فزکس سے نہیں ہے، کفر اور دجل کی مناسبت جو ہے وہ میٹیریلزم ہی سے ہے، اور ایک خاص طرح کے ریڈکشنزم سے ہے، واللہ عالم۔ لیکن بعد آپ کی بات اس پہ غور کیا جانا چاہیے کہ بھئی اس کو ہم کیسے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ایک یہاں بھی ایک سوال ہے، دین کی تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپڈیٹ ہوں، ورنہ دنیا کے ساتھ ہم کیسے چلیں گے؟ ہمیں موجودہ دور کے چیلنجز کیسے پتہ چلیں گے؟ اگر ہم ان گیجٹس کے ذریعے یہ نہیں دیکھیں گے کیا چل رہا ہے موجودہ دور میں، تو پھر کیسے بیلنس ہو؟ ٹھیک ہے، کیا چل رہا ہے دیکھ لیں، لیکن یہ کام چند ذمہ دار لوگ بھی کر لیں نا، تو امت کی وجہ سے کی طرف سے فرض کفایہ ہو جائے گا، یعنی ہر آدمی کو بہت اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ مطلب ایک عام آدمی کو نا بڑوں کی رہنمائی میں دین کا کام کرنا ہے۔ تو غزالی تو کوئی ہوتا ہے، ابن تیمیہ کوئی ہوتا ہے، شاہ ولی اللہ کوئی ہوتا ہے، باقی سب لوگ ایک عام زندگی بسر کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے آج بھی اسی کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں بہت کچھ جو یوٹیوب پہ اور یہاں وہاں پتہ نہیں کیا کیا علم غلم ہمیں بتایا جا رہا ہے، تو وہ ٹائم ٹریول اور پتہ نہیں کیا کچھ لوگ قصے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک سادہ آدمی کی زندگی گزاریں تو وہ زیادہ سہولت والی ہے۔ اور اسی طرح ایتھیزم کے بھی جس طرح اسی کا تقاضا ہے نا کہ سائبر مجاہدین پیدا ہو رہے ہیں، اور کی بورڈ واریئرز پیدا ہو رہے ہیں، جن کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان میں سے اچھی خاصی تعداد ملحد ہو جاتی ہے، کیونکہ عقل وقل تو ہے کوئی نہیں، نہ دین کا علم ہے۔ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایجنڈے پہ ہیں، یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں بڑے بھولے ہیں کہ جیسے ہم کوئی مالش والش کر کے تیل ویل لگا کے جائیں گے ان کو گرا لیں گے۔ بھائی وہ ایک خاص ایجنڈے پر ہیں، ان کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے خدا کا انکار کرنا ہے۔ وہ جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کے لیے خدا کا انکار ضروری ہے۔ ہمارے ہاں الحاد کوئی عقلی بنیادوں پہ نہیں ہے، 95% الحاد امت مسلمہ میں وہ اخلاقی بنیادوں پر ہے۔ وہ زندگی ایک خاص طرح کی آزاد گزارنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک بنا بنایا ڈسکورس ان کو، کیونکہ خدا کا تصور ہانٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی چاہیے یہ کہ ہر آدمی اس میں نہ پڑے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من سمع بالدجال فلینہ عنہ، جو آدمی دجال کے بارے میں سنے تو اس سے زیادہ پرے رہے۔ اور آپ نے کہا کہ ایک آدمی جائے گا اس سے محاجہ کرنے اور اس کے شبہات کا شکار ہو جائے گا۔
تو یہ ہم سائبر سپیس میں دیکھ رہے ہیں کہ بلا وجہ میں آپ ہر مسئلے میں پڑھ رہے ہیں، آپ کا یہ کام نہیں ہے، بس آپ جو کام ہے وہ کیجئے، اور ہر آدمی کو نہ کوئی آن لائن آ کر جو ہے وہ تقریریں کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی ڈسکشنز کرنے کی ضرورت ہے، ایک عام آدمی کی زندگی بسر کریں، وہی سکون والی ہے۔ جی اور کوئی صاحب یہاں سے؟ اور بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کی فکر ہے، اپنے آس پاس کی فکر نہیں ہے۔ ہاں آس پاس والا کر لیں، اتمام میں حجت ہو جائے گا۔ صحیح، اسکیل بہت بڑا ہے نا ہمارا۔ وہ جو ہم نے بالکل جب ایم بی اے ایم کر رہے تھے تو اس زمانے میں وہ آئی ایم اوکے یو آر اوکے ایک کتاب بڑی پاپولر ہوئی تھی، تو اس میں یہ تھا نا کہ بھئی ایک سرکل آف انفلوئنس ہوتا ہے اور ایک سرکل آف کنسرن ہوتا ہے۔ سرکل آف کنسرن تو ہمارا بہت بڑا ہے، پوری امت کیا پوری انسانیت ہے، لیکن سرکل آف انفلوئنس ہمارا بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، تو وہاں کوئی ویلیو ایڈیشن کر لیں، وہاں کچھ خیر پھیلا دیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہے۔ جی آپ کچھ؟ سر ابھی ماشاء اللہ آپ نے سارا بیان کر لیا، مسائل ہمارے اسی طرح سے، لیکن جو ہم حاضرین ہیں ان کی رہنمائی کے لیے تھوڑا سا یہ کہانی بتائیں کہ جو ابھی ہمارے کرنٹ مسائل ہیں امت کے اور انڈیویجولی، وہ زیادہ تر ریلیٹڈ ہے لیڈرشپ اور یونٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ جو ٹرو لیڈرشپ ہے وہ اپنے جو مسز ہیں ان کو بھی یونائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو فالس ہیں وہ ان کو ڈس یونائٹ کرتے ہیں، ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو تھوڑی سی ہماری یہ رہنمائی کر دیں کہ ابھی جو ایگزسٹنگ ہماری انوائرمنٹ ہے اس میں ان چیزوں کے بارے میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے ٹو فالو سم بڈی، اور لیڈرشپ کی جو ہمارا کانسیپٹ ہے فار سیلف آلسو اینڈ ٹو چوز اے لیڈر آلسو، اور دوسرا جو ہماری یہ ہے پولرائزیشن ہے اور ہماری جو فریگمنٹیشن ہے ہماری، جی جی، اس کو کیسے اوائڈ کیا جائے اور دین کا عمل بھی کیا جائے۔ ہاں یہ تو خیر بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، ظاہر بات میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی ایسا کوئی واضح جواب دے سکوں، لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم مطلب اس کے ذمہ دار ہیں، مطلب اجتماعی طور پر ہم پر جو لوگ حاکم ہیں ان کے حوالے سے ان کی آپ سمجھ لیں کہ ان کے انتخاب میں ہم سے کوئی بڑی غلطی تو نہیں ہو رہی، اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ جو قانون لوگ بتاتے ہیں وہ احون البلیتین کا ہوتا ہے۔ احون البلیتین کا مطلب ہوتا ہے لیسر ایول کا، کہ بھائی اب یہ جیسے کہ کوئی آئیڈیل لوگ تو اب آنے نہیں ہیں، جو آپ کے پاس ایگزسٹنگ بریڈ ہے اس میں سے اگر جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو آپ سامنے رکھیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے موجودہ جو لیڈرشپ ہے اس سے توقعات کس طرح کی رکھتے ہیں، تو ان سے توقعات یہ رکھنا کہ یہ کوئی اسلام کا نفاذ کریں گے یا یہ شریعت کی پاسداری کریں گے یا دین کے غلبے میں دلچسپی رکھیں گے، تو یہ ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ تو اب تو سارا جو ایجنڈا ہے تمام مطلب سیاسی جماعتوں کا اور زیادہ تر مذہبی جماعتوں کا بھی وہ دس ورلڈلی ہی ہے، یعنی کسی مذہبی سیاسی جماعت کا منشور اور کسی بالکل سیکولر جماعت کے منشور میں 19-20 کا فرق ہے معذرت کے ساتھ، اور مطلب نام ریاست مدینہ کا لیتے ہیں، ذہن میں آپ کے اسکینڈینیویا اور ڈنمارک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ کسے کہتے ہیں۔ ویلفیئر اسٹیٹ تو کیپٹلزم کی ایک گھناؤنی سی شکل ہے۔ تو ہم بنیادی طور پہ یعنی اگر آپ قرآن مجید سے پوچھیں کہ کوئی حکومت اگر ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ میں سچائی سے آپ سے کہتا ہوں، کھول کے اگر کوئی بیان کر دے نا بڑا عالم یا کوئی مذہبی جماعت کا لیڈر کہ اسلامی مملکت کیسی ہوگی اور اس میں آپ کو کیسے جینا ہوگا اور کن کن مزوں پر کون کون سی پابندی ہوگی، تو لوگ دوڑ جائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہمارے یہاں بات بنی ہوئی ہے کہ جناب ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ خلافت چاہتے ہیں اور یہ سروے ہوا وہ سروے ہوا، تھوڑا سا ایک ساتھ چیک لسٹ بھی چھاپ دینا کہ یہ اسٹاک ایکسچینج بھی بند ہو جائے گی، یہ سارے بینک بھی بند ہو جائیں گے، یہ 80 چینل بھی بند ہو جائیں گے، مزے نہیں لگیں گے اور لگ پتہ جائے گا، اور وہ ٹھکائی ہوگی اور وہ معاشی تنگی آئے گی کہ طبیعت صاف ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں تو تصور ہے نا کہ اسلام از دا سلوشن۔ بدقسمتی سے اس وقت ہمارا تصور یہ ہے کہ جی کمیونزم نے کہا تھا کہ جی ہم مزے کرائیں گے، کیپٹلزم نے کہا تھا ہم مزے کرائیں گے، تو کیپٹلزم بھی ناکام ہو گیا، وہاں پر بھی 99% یا 1% کی تحریک چلی۔ تو اسلام جو مزے کرائے گا وہ کوئی بھی نہیں کرا سکتا۔ تو یہ ہمارا تصور ہی پرورٹڈ ہے۔ تو میرے نزدیک تو بہت ہی معمولی سا بھی اگر آپ شریعت کو نافذ کریں گے تو آپ کا تورا بورا بنا دیا جائے گا، تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے نا، یعنی تھوڑی سی بات اگر کسی نے کہی ہے
کہ بھائی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کو تعلیم کیسی دینی ہے کیسے نہیں دینی، اور کن آداب کے ساتھ دینی ہے، اور کیا خواتین کے لیے یہ ساری تعلیم ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے. تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر ان کو جا کے نصیحتیں کر رہے ہیں کہ پگلا گئے ہو، باولے ہو گئے ہو. تو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے ایران میں ظاہر بات ہے جو اس کی رجیم ہے ان سے ہمیں اختلاف ہے نظریاتی، لیکن وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، اور وہ حجاب برننگ کی جو ہو رہی ہیں اور علماء کی ٹوپیاں گرائی جا رہی ہیں، اس میں ہمارے مذہبی سنی بہت خوش ہو رہے ہیں. بھائی وہ اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں نا وہ بات، وہ آپ اس کو چیلنج کریں کہ بھائی نہیں ہے کوئی ضروری، سر ڈھانپنا نہیں ضروری ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ بھی اس ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ بڑا اچھا ہو رہا ہے، بڑا اچھا ہو رہا ہے. تو مطلب بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ دین کی وجہ سے کر رہے ہیں نا، ایک پابندی لگا رہے ہیں کہ پبلک سپیس میں جو بھی خواتین جائیں گی وہ سر ڈھانپ کے جائیں گی. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے، یعنی اور یہ ہماری ایک ایلوژن ہے کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہمارے لیڈر برے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے اپنے حالات بھی خاصے ہی پتلے ہیں، اور وہی بات ہے کہ اصلاح جو ہے وہ گھر سے شروع ہوگی، آہستہ آہستہ پھیلے گی، اور پھر اللہ چاہے گا تو کوئی بڑی تبدیلی بھی آ جائے گی. لیکن بہرحال فی الحال میری ناقص رائے میں ابھی ہم نے سلوپ ہی میں جانا ہے نیچے. ابھی قریب میں مجھے تو کوئی سہانا خواب نظر نہیں آ رہا. یعنی دینی اعتبار سے بھی زوال ہی کے انڈیکیٹرز ہیں، کوئی بہت غیر معمولی اچھائی یا نیکی کے امکانات بہرحال ابھی نہیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ول نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے نا کہ ٹو لیو ایز مسلم اینڈ ٹو ڈائی ایز مسلم، اس کی ول ہم اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں تو ہمارے اندر بھی نہیں ہے. اور وجہ وہی ہے کہ ہم بھی بہرحال ہم میں سے بھی، یعنی میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں کہ ہماری ترجیح بہرحال دنیا ہی ہے، اور ہمیں اسلامی ریاست بھی وہی چاہیے جو دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ فائدے پہنچائے یا باقی اس طرح کے معاملات کرے. جناب کوئی ہاتھ پیچھے سے اٹھا. آپ نے سر وہ بل کا بھی ذکر کیا کہ ڈائریکٹ اس کی ہے جناب اس حوالے سے تو دیکھا جائے تو انسان ریفائن ہو رہا ہے. اور کارل مارکس نے ڈائریکٹ مٹیریلزم کا کہا، اس میں پھر وہ روح کا انکار اس لیے کیا جاتا ہے کہ روح جو ہے وہ مورالٹی اور خیر و شر کی بات اس میں آتی ہے. جی تو اب تو مورالٹی بھی ریلیٹو ہو گئی ہے. جی جی پوسٹ ماڈرنزم نے اس کو مزید جو مورالٹی کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی وہ کلیئر کیا. جیسے اب اس صورت میں جبکہ جو ہماری یہاں جو مورالٹی ایگزسٹ کرتی ہے مسلم ورلڈ میں، وہ بدقسمتی سے کہہ رہے ہیں یورپ میں جو مورل ویلیوز ہیں اس سے بھی کئی مزید ہے. تو ہم یورپ کو یا غیر مسلموں کو یا جو ایسے لوگ جو ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں ان کو کس طرح ہم کنونس کر سکتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم کے ایج میں کہ بھی مورالٹی بھی کوئی چیز ہے اور مورل ویلیوز بھی ہوتی ہیں اور مادیت ایک سیپریٹ چیز ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج آپ کے نزدیک ہے کہ جو ایگزسٹ کرتا ہے ہمارا انوائرمنٹ وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا. نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس مسلم انڈیویجویلٹی کے ماڈل ہیں، مسلم کلیکٹیویٹی کے ماڈل نہیں ہیں. یعنی ہمارے پاس مسلم سماج جیسا ہونا چاہیے نا ویسا نہیں ہے، اور پھر مسلم پالیٹی تو بالکل ہی نہیں ہے، اس کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں. لیکن ابھی بھی پوری دنیا میں اسلام کی طرف مائل کرنے والی سب سے بڑی چیز انڈیویجول پائٹی والے لوگ ہیں. اور اگر ہم کوئی سماج قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جہاں پہ سعادت ہو، جہاں فلفلمنٹ ہو، چاہے بہت خوشحالی نہ ہو، تو جو طالبان کا پہلا رجیم تھا جس میں ان سے بہت سی غلطیاں بھی ہوئیں، بہت سی جگہوں پہ انہوں نے بہت زیادہ سختی کی جس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہاں پہ خیر تھی، وہاں بھلائی تھی اور سادگی تھی. اور جو سختی تھی سب سے بڑھ کر وہ جھیلتا تھا جو حاکم ہے. فلاں وزیر صاحب ہیں سائیکل پہ چلے آ رہے ہیں، فلاں صاحب ہیں اپنی جو ہے صافہ چھامے ادھر جا رہے ہیں، یہ منسٹر صاحب ہیں، فلاں ڈیما. تو میرا خیال ہے ایسی اگر ہم کوئی سماج پیدا کر لیں تو وہ اس کا بہت فرق پڑے گا. ابھی بھی جو موریتانیہ وغیرہ ہے وہاں پہ خاص طرح کا بہت پریمیٹیو معاشرہ ہے، اور وہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ علماء ہیں، وہ ٹینٹوں میں رہتے ہیں، وہ کوئی اسٹیشنری بھی استعمال نہیں کرتے، وہ پڑھاتے ہیں. بہت سے فرینچ لوگ یا یورپین لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہ سارا منظر دیکھ کے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے پیاس تو ہے نا ان کے اندر. تو اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کی پیاس ان کے اندر ہے ہم وہ ان کو آفر نہیں کر رہے، بلکہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمارے پاس بھی وہی کچھ ہے. اور بلکہ ہم ذرا پیچھے رہ گئے تھوڑے سے. وہ جو کسی نے کہا نا کہ وہ فلاں بندہ ہے وہ چوہا تھا، اس نے کہا کہ بھئی ہے تو میں تو میری عمر بھی اتنی ہے، ہاتھی کو کہا، لیکن میں ذرا بیمار شمار رہتا ہوں.
تو ہم اصل میں ویسٹ کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی آپ جیسے ہی تھے، جیسے آپ امیر کبیر ہیں نا، بہت ترقی یافتہ ہیں، ہم بھی تھے، ہم نے آپ کو جگایا، ہم سو گئے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، کیچ اپ کر رہے ہیں، وہ کبھی کیچ اپ کر ہی نہیں سکتے. تو وہ جو چیز ان کے اندر کمی ہے نا وہ آفر کرے نا، تو وہ جو ہمارے سابق کہا کرتے تھے نا روحانیت، تو وہ جو روحانیت ہے تو ہمارے پاس وہ روحانیت ہے صحیح معنوں میں، اور آج بھی ایسے صالح لوگ ہیں جو متاثر کرتے ہیں. لیکن یہ بہرحال ہماری بڑی ذمہ داری ہے اور بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اس طرح کا سماج کوئی ماڈل نہیں پیش کر پا رہے. اور ریاست تو بہرحال نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے پہلے سوڈانین ماڈل تھا یا ایرانین تھا یا سعودیہ کا ہے یا افغانستان کا ہے، تو بہت سے لوگوں کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی واقعات ایسے ہوئے ہیں صحافی خواتین کے بھی مردوں کے بھی کہ وہ وہاں گئے، ان کی قید میں گئے اور مسلمان ہو گئے. اس کا مطلب ہے نا کوئی چیز ایسی ہے جو ان کے ہاں مسنگ ہے، جو اتنے پریمیٹیو معاشرے کے لوگوں کو دیکھ کر وہ متاثر ہو گئی ہے یا ہو گیا ہے وہ صاحب اور وہ ایمان لے آئے. لیکن بعض چیلنج بڑا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ بات ٹھیک ہے. جناب ایک بات کہنا چاہتا ہوں سر میں جناب کہ پاکستان میں مسلمان ہیں، اسلام نہیں ہے، اور ویسٹرن کنٹریز میں اسلام ہے، مسلمان نہیں. جس طرح کے ان کا رہنے سہنے کا طریقہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بہیو کرنے کا طریقہ، جو کرنا وہ بالکل ایسا ہی ہے جو اسلام نے بتایا. اور پاکستان کے اندر جو مسلمان ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر رہے، تو اس کا جو حل ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اسلام، اس کا حل تو آپ نے بتا دیا نا کہ یورپین جیسے بن جائیں، ہم یورپین جیسے بن جائیں گے تو حل ہو جائے گا. ہم مجھے بہت ادب سے اس سے اختلاف ہے. یہ والی لاجک سب سے پہلے مفتی محمد عبدہ نے یہ جملہ کہا تھا. مفتی بہت عبدہ جو تھے وہ مصر کے تھے، الازہر کے بھی شیخ تھے، تو وہ فرانس گئے، تو انہوں نے واپس آ کے یہ جملہ کہا تھا جو آج تک ہمارے ہاں چل رہا ہے ہر زبان میں کہ جی I went to France and there I saw Islam but not Muslims. ٹھیک ہے. اور جب میں ایجپٹ آیا، میں فرانس گیا تو وہاں میں نے اسلام دیکھا اور مسلمان نہیں دیکھے. جب میں مصر واپس آیا تو میں نے مسلمان دیکھے، اسلام نہیں دیکھا. تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل دین خلق و خلق الاسلام الحیا. ہر دین کا ایک اخلاق ہے، اور ہمارے دین کا جو سب سے بڑا اخلاق کیا ہے وہ حیا ہے. تو اس حیا کے پہلو سے ہی دیکھ لیں اگر آپ معاشرے کو مغرب کے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا صورتحال ہے. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ ہماری بنیاد کیا ہے، ہماری معاشرت ہے فرق مراتب پر، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں بچوں سے محبت. وہاں کرسچن ایک تھنکر کہتا ہے کہ مدر ٹریسا نے کہا کہ اس تہذیب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جس میں مائیں اپنے لاکھوں بچوں کو مار دیں. یعنی ابارشن جو ہے وہ انفینٹیسائیڈ ہے، اور بڑوں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی واضح ہے. تو لائن میں لگ کے کھڑے ہونا، ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہو جانا، چیز دے دینا، واپس کرتے ہوئے واپس لے لینا، یہ اچھی باتیں ہیں. یہ بزنس ایتھکس ہے، اس کا دینی اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ کل چیز دنیا ہے، اور دنیا کے نظم کے لیے یہ سب ضروری ہے، تو وہ اس کے لیے وہ کر رہے ہیں. ہم اگر وہ بھی نہیں کر رہے تو ہم غلط کر رہے ہیں اگر وہ نہیں کر رہے. لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. کوئی دین وہاں نہیں ہے، کوئی حقیقی اخلاق نہیں ہے. حقیقی اخلاق کا کوئی تصور خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے. وہ ایک مینجمنٹ ہے، اور وہ ایک سوشل کانٹریکٹ کی بیس پر یوٹیلیٹیرین ایتھکس ہے، اور وہ بہت بھربری ہے. اور اس کے اوپر اس کا ونیئر ہٹا دیں تو بہت اندر سے ایک گھناؤنا چہرہ نظر آتا ہے. تو یہ جو زکربرگ ہے، یعنی آپ کو لگے گا کہ جناب کمال ہو گیا، جناب فیس بک سے بڑی خدمت کوئی کی کسی نے نہیں، یہ تو ولی اللہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ مقدمے وہاں بھگتتا پھر رہا تھا، حق لانا شروع کر دیا تھا اس نے کہ بھائی تم ہمارا سارا ڈیٹا بیچ رہے ہو کمپنیوں کو. اس وقت دنیا میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی جو کموڈیٹی ہے وہ اٹینشن ہے. اس کو کہا جاتا ہے اٹینشن اکانومی. یہ چیزیں جو ہم پھوکٹ میں، کراچی والے کہتے ہیں نا پھوکٹ میں استعمال کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو کیسے کیسے بیچ رہے ہیں یہ سب لوگ. تو اس کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور کیا سرویلنس، وہ سوشانہ زبوف کی کتاب ہے نا، دا ایج آف سرویلنس کیپٹلزم، کس طریقے سے آپ کو یہ جو آپ کا سرویلنس کر رہے ہیں، کس طریقے سے گھیر رہے ہیں. تو میری ناقص رائے میں قطعاً وہاں کوئی اسلام نہیں ہے.
نہ کوئی اسلامی اقدار ہیں. ہاں کچھ چیزیں اچھی ہیں جو مینجمنٹ کی ہیں وہ انہوں نے کی ہیں, ہمارے اندر وہ بھی نہیں ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی ہم اس میں ان سے بہتر ہیں, ہم اس میں ان سے کمتر ہیں, لیکن اخلاق ہمارے آج بھی ان سے بہت بہتر ہیں, ہر لحاظ سے بہتر. اچھی بات ہے جی. اس تلخ نوٹ پہ جو ہے آج ختم کرتے ہیں اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.